کیا حیثیت ہے اس ڈاکومنٹ کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے 13 ممالک نے اس کے اوپر دستخط کیے ہیں یہ ایز اٹ از اپرووڈ ہوگا اور اس کے اوپر عمل بھی ہوگا مینوان، یا پھر جو 2 ممالک جو ہیں وہ غیر حاضر رہے ہیں وہ ایک بااثر ممالک ہے، ان کی آواز، ان کے جو تحفظات ہیں وہ بھی سنے جائیں گے اور یہ ریوائزڈ ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ریوائز ہو سکتا ہے کیونکہ اس پہ ووٹنگ ہو چکی ہے، انہوں نے ابسٹین کیا ہے، وہ آئے شامل نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے شامل نہیں ہوئے. یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے ویٹنگ میں ہے اور وہ بعد میں شامل ہو جائیں گے. تو میرا خیال ہے 13 نے جو ووٹ دیا ہے اور جو اس چیز کے اوپر ایگری کیا ہے یہی جو دستاویز ہے یہی آگے چلے گی. اب اس میں پاکستان کے بھی جو اعتراضات تھے، پاکستان نے جو اس میں چیزیں شامل کرنی چاہیے تھی، جس میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ 2 نیشن کا جو فارمولا ہے نا اس کے اوپر عمل کیا جائے، وہ اسرائیل نے ہونے نہیں دیا. اس میں بہت ساری چیزیں اسرائیل نے جو ہے وہ بدلوائی ہیں جو اوریجنل ڈرافٹ تھا. لیکن پھر بھی پاکستان کے مندوب کا اگر آپ نے بیان سنا ہو، دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ 2 سال اس ظالم نے جو کہ وار کرمنل ہے اور اس کی وار کرمنل کیبنٹ نے اس طرح قتل عام کیا ہے، 3 لاکھ سے زیادہ فلسطینی عورتوں، بچوں اور مردوں کا، سویلینز کا قتل عام کیا ہے. اس کو رکوانے کے لیے تو اس وقت جو بھی ہو سکتا ہے، جو سٹیپ بھی لیا جا سکتا ہے وہ لینا چاہیے. اور پہلی چیز یہ ہے کہ اس قتل عام کو رکوایا جائے. اور پھر یہ جو باتیں کر رہے ہیں بہت لوگ اس کے خلاف، یہ اس وقت کہاں تھے جب یہ قتل عام ہو رہا تھا؟ 2 سال میں انہوں نے کتنی آوازیں اٹھائیں، انہوں نے کس طریقے سے، ان میں سے کس نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ کیا کوئی اسلامی ملک آگے آیا؟ کیا کوئی اور ملک آگے آیا اسلامی کے علاوہ جنہوں نے ملیٹریلی اس کو، ظالم کو روکنے کی کوشش کی ہو اس ظلم سے، اس جینوسائیڈ سے؟ کسی نے نہیں کی. اب یہ ہے کہ اگر یہ ٹرمپ کی کوشش سے، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں زائنسٹ لابی جو ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ وہاں کا کوئی پریزیڈنٹ کسی بھی پارٹی کا ہو وہ ان کی منشا کے خلاف، ان کی جو ہے خواہشات کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا. پھر بھی ٹرمپ کی یہ بڑی ہمت ہے کہ اس نے کم سے کم اس طرح کے ایک معاہدے کی طرف جو ہے اس کو آمادہ کیا ہے. اور اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے سیف صاحب، اس کے اندر جس طرح سے ابھی ڈاکٹر بشارت صاحب نے ذکر کیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ شہید کر دیں گے، ان کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے، سرزنش ہی نہیں ہے کہ جی آپ نے کیا کیا ہے. اور پھر جو یعنی جس طرح سے فلسطینیوں کی مانگ ہے کہ ان کے لیے ایک الگ ریاست ہو، اس کے اندر بھی باقاعدہ ابہام موجود ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. تو اگر یہ اسی طرح سے مینوان امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر تو پھر ان کے لیے زیادہ مصیبتیں ہیں. حماس نے بھی اس کو مکمل طور پہ رد کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے تلخ بہت مسلم امہ کے حالات. بات یہ ہے رمضان صاحب کہ یہ تو کسی بھی ایویلیویشن سے مناسب ایگریمنٹ اور مناسب ڈرافٹ اپروو نہیں ہوا. جو پاکستان نے اور مسلم کنٹریز نے شکیں ڈالی تھی تمام نکال دی گئی. اور ابھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب پیلسٹینین خوش نہیں ہے اس سے اور 2 نیشن کو بھی گول کر دیا، ان کے حقوق کو بھی گول کر دیا، تو ان کی 2 سال کی یہ جینوسائیڈ اور یہ سب کچھ ملبہ ہوا اور ان کو ہنگر ویپن سے مارا گیا، اتنا کچھ ہوا ہے، وہ تو ناقابل برداشت ہے، ناقابل بیان ہے. اور مگر یہ سوچنا ہے کہ اس سٹیج پہ جبکہ سارا کچھ ان کے پاس ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کچھ بھی نہیں کیا مسلم ممالک نے اور پیلسٹینین مرتے رہے، مگر یہ بات کہ کچھ نہیں کیا، کچھ حد تک میں کہتا ہوں کہ بہتری کر لیں، کیونکہ ایران جنگ میں گیا اسرائیل کے خلاف اور اس نے ٹھیک ٹھاک اسرائیل کی پٹائی کی. اسرائیل جب تک چیخے مار کے واپس ٹرمپ کو منتیں نہیں کرنا شروع ہوا، اور پھر جیسے وہ سیز فائر ہوئی، وہ بھی ہمیں سب کو پتہ ہے، اس میں ہمارا رول بھی ہے، اس میں سعودیہ کا رول بھی ہے، اس میں سرٹنلی ٹرمپ کا رول بھی ہے. مگر اگر تھوڑا سا معاملہ اور لمبا ہوتا تو شاید اسرائیل دوبارہ کمر سیدھی کرنے کے قابل نہ رہتا. ابھی بات یہ ہے
کہ فی الوقت کہ کیا کرنا چاہیے تھا. آیا پاکستان کو اس کا حصہ بننا چاہیے تھا, ایبسٹین کرنا چاہیے تھا, یا اپوز کرنا چاہیے تھا؟ یہ ایک وہ ڈسکشن ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے تھنک ٹینک اور ہماری وار گیمنگ کا حصہ ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر وار گیمنگ ضرور ہوئی ہوگی, اور یہ سوچا ہوگا کہ ادھر اندر جا کے چیزوں کو سنبھالنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ باہر بیٹھ کے تو پروٹیسٹ کرنے کے. میں سمجھتا ہوں اس میں اندر جا کے حصہ بننے میں, اپنی فورسز بھیجنے میں کافی بہتری ہوگی. پیلسٹینین کو کچھ تو کوئی نہ کوئی تو بچانے والا ہوگا, ان کی آواز اندر سے بھی اٹھے گی اور باہر سے بھی اٹھے گی انشاءاللہ. صحیح. اچھا وقار فیاض صاحب, جو پاکستانی مندوب ہیں یونائٹڈ نیشنز کے اندر, ان کا جو بیان ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اچھی دستاویز ہے, اگرچہ کچھ نکات اس کے اندر تشنہ رہ گئے ہیں. ان کا جو فوکس تھا اس بات کے اوپر تھا کہ ایٹ لیسٹ جو وہ سیز فائر اور جو اسرائیلی ٹروپس ہیں ان کی واپسی اور پھر ریہیبلیٹیشن کا پروسیس. تو یہ پاکستان کا سٹانس ٹھیک ہے کہ انیشلی ایسا تو ہو کہ اسرائیل واپس جائے اور سیز فائر ہو, اور ان کے اوپر جو مسلسل آگ برس رہی ہے وہ تو رکے, باقی جو ایشوز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو بھی دیکھ لیا جائے گا. بہت شکریہ رمضان صاحب. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بربریت ہوئی ہے اور جتنی خون ریزی ادھر ہوئی ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے ہی وہ کم از کم رکی تو ہے, یا یہ مت کہیں کہ رکی ہے, کم از کم اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے. اور یہاں تک ہو گیا تھا کہ جو بچے کھانا کھانے کے لیے, روٹی کے لیے, چیزوں کے لیے جا رہے تھے, ان کو باقاعدہ ہٹ کیا گیا. اس سے بڑی بربریت مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہوئی ہو. جس جینوسائیڈ کو یہ لوگ ہٹلر کے زمانے کا یاد کرتے ہیں, یہ اگر کمپیئر کیا جائے تو یہ اسے بہت بڑھ کر تھی, بہت بڑھ کر تھی.